نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين ميم تلك آیات الکتاب المبین۔ پارہ نمبر 19 سورہ شعراء، رکوع نمبر 1، آیت نمبر 1 تا 8۔ سورہ شعراء مکی صورت ہے، 227 آیات اور 11 رکوع پر مشتمل ہے۔ مکی صورتوں میں زیادہ تر اصول دین اور عقائد کا بیان ہوا کرتا ہے، توحید، رسالت، بعث بعد الموت۔ سورہ شعراء کا نام الشعراء اسی لیے رکھا کہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 224 میں شعراء کی کچھ اوصاف کا ذکر ہے۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ۔ مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کے لفظ سے یاد کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس بشاعر، شاعر نہیں ہے اور نہ مجنون ہے، اور قرآن کریم کی آیات کلا معجزہ ہے، دائمی معجزہ ہے، واضح احکامات پر مشتمل ہے، اور یہ عظیم کتاب حق اور باطل کے مابین امتیاز کرنے والی کتاب ہے۔ فرمایا تلک آیات الکتاب المبین۔ سورہ شعراء نزلت بعد الواقعہ، بعد سورۃ الواقعہ وقبل سورۃ النحل۔ حالت جموع میں 26ویں نمبر پہ ہے اور حالت نزول میں 48 نمبر پہ ہے۔ امام الاولیاء امام احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ نور کے آخر میں ذکر نور تھا، سورہ فرقان میں مخالفین کے حجاب رفع کی گئی، سورہ شعراء میں متبعین نور اور معاندین نور الہی کے ساتھ سلوک الہی بصفت عزیز اور رحیم ہوگا، یعنی ہمیشہ متبعین کے ساتھ صفت رحیم کا سلوک اور معاندین کے ساتھ صفت عزیز سے سلوک کیا جائے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ سورہ شعراء عزیز اور رحیم کے مظاہر کا بیان ہے۔ رکوع نمبر 1، آیت نمبر 1 سے قرآن کریم کی حقانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی، قدرت کاملہ کا بیان، اور آیت نمبر 8 میں فرمایا ان ربک لہو العزیز الحکیم۔ رکوع نمبر 2، 3، 4، آیت نمبر 9 سے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ، فرعون کے حد درمی کا تذکرہ، اور فرعون اور اس کی قوم کی ہلاکت، تباہی اور غرقابی کا تذکرہ، اور آیت نمبر 68 میں فرمایا کہ ان ربک لہو العزیز الرحیم۔ رکوع نمبر 5، آیت نمبر 69 سے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت و توحید اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے انکار کا تذکرہ، اور آیت نمبر 104 میں فرمایا آخر میں کہ ان ربک لہو العزیز الرحیم۔ رکوع نمبر 6 میں آیت نمبر 105 سے نوح علیہ السلام اور اس کے قوم کا تذکرہ، اور آیت نمبر 122 میں فرمایا ان ربک لہو العزیز الرحیم۔ رکوع نمبر 7، آیت نمبر 123 سے سیدنا ہود علیہ السلام اور قوم عاد کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 140 کے آخر میں فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ رکوع نمبر 8، آیت نمبر 141 سے قوم صالح، قوم سمود، سیدنا نوح صالح علیہ السلام کی قوم سمود کا تذکرہ ہے، اور آیت نمبر 159 میں فرمایا ان ربک لہو العزیز الرحیم۔ رکوع نمبر 9، آیت نمبر 160 سے
سیدنا لوط علیہ السلام اور اس کے قوم کا تذکرہ ہے۔ آیات نمبر 175 میں فرمایا آخر میں کہ ان ربک لہو العزیز الرحیم۔ رکوع نمبر 10 آیات نمبر 176 سے شعیب علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ فرمایا، اصحاب الایکہ جنگل والوں کا بیان، اور آیت نمبر 191 میں فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ رکوع نمبر 11 میں منکرین قرآن، منکرین توحید، منکرین رسالت کو کہا گیا کہ اگر تم نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کو تسلیم نہیں کیا تو تمہارے ساتھ بھی صفت عزیز کا سلوک ہوگا، اور تمہیں بھی قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، قوم موسیٰ اور فرعون جیسے جبابرہ کی طرح ختم کیا جائے گا۔ وہ ہم نے دیکھا ہے وہ بت توڑ دی جاتے ہیں جن میں ہو جاتا ہے انداز خدائی پرما۔ تو خلاصے رکوع کے بعد اب ہر آیت کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ آیات نمبر 1 میں فرمایا طا سین میم حروف مقطعات میں سے ہے، لا یعلم معناہ الا اللہ والراسخون فی العلم۔ اس کا معنی تو اللہ کو معلوم ہے، اور یہ جمہور کا قول ہے کہ جب مقطعات آ جائے تو فرماتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ۔ ہاں اگر والراسخون عطف ہے الا اللہ پر تو وہ مؤولین تعویل کرتے ہیں، تامسات الجہل، سین سریع الازالہ، اور میم مزیل الشبہات۔ آیت نمبر 2 میں قرآن کریم کی حقانیت کا بیان ہے۔ آیت نمبر 3 میں فرمایا لعلک باخع نفسک، باخع بخن سے مشتق ہے جس کا معنی ہے ذبح کرتے کرتے بخاع تک پہنچ جانا، گردن کا ایک رگ ہے۔ آیت مذکورہ میں باخع سے مراد یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے آپ کو تکلیف میں مت ڈالیں، اپنے آپ کو مشقت میں مت ڈالیں۔ تسلی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے تو اس افسوس کی بنیاد پر آپ اپنے آپ کو مشکل میں مت ڈالیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ دنیا عالم ابتلا ہے، اور حق اور سچ پر دلائل دینی پڑتی ہے، حق اور سچ کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے، اور ہر بندہ اس پر مکلف ہے جس نے بھی ایمان لایا ہے اللہ پر۔ اور پھر ظاہر ہے کہ آگے پھر اگر دعوت دینا ہو، جس کو بھی دعوت بھی سب امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے، اور خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو فرض منصبی ہے۔ لیکن ختم نبوت کے طفیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت کے بعد خیر القرون کے طریقے سے آج تک عالم انسانیت کو نیکی کی دعوت دینا، ایمان کی دعوت دینا، اس پر امت مسلمہ کا ہر فرد مکلف ہے۔ ورنہ اگر اللہ جبراً اضطراراً ان منکرین کو مومنین بنائے تو پھر اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ آسمان سے ایک ایسی چیز نازل کریں گے جس سے ان کے اختیار ختم ہو جائے گی، ان بدبختوں کی گردنیں اور اس نشانی کے آنے سے پست ہو جائیں گے۔ لیکن اضطراری کیفیت کی وجہ سے آزمائش باقی نہیں رہے گی، اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسی فہمائش آ جاتی جس سے اعراض کرنا ان منکرین کے بس میں نہیں ہوگا۔ اگلی آیت میں مکذبین مستہزئین کا ذکر ہے کہ ان لوگوں کو بروز قیامت پتہ چلے گا، معائنہ کریں گے کہ ما فی القرآن جو عذاب کا ذکر تھا وہ تو یہ تھا، انکشاف بھی ہو جائے گا کہ ما فی القرآن جو عذاب تھا وہ تو یہ تھا۔ اور آیت نمبر 7 میں قدرت کاملہ نعمتوں کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 8 میں تذکیر بآلاء اللہ کے اساس پر ایمان کی دعوت ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، اور پھر آخر میں صفت عزیز صفت رحیم کا بیان فرمایا کہ منکرین کی وجہ سے صفت عزیز متوجہ ہوگا، اور مطیعین تابعدار لوگوں کو صفت رحیم جو ہے وہ ظاہر ہے متوجہ ہوگا۔ فرمایا طا سین میم اللہ اعلم بمرادہ،
تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیت ہے کتاب واضح کی، لعلک باخع، شاید آپ الا کر لیں گے نفسک اپنے آپ کو، اللہ یکونوا مؤمنین، اللہ یکونوا مؤمنین، کہ وہ ایمان نہیں لاتے، ان نشاء اگر ہم چاہے، ننزل ہم نازل کریں گے، علیہم ان پر، من السماء آسمان سے، آیتن کوئی نشانی، فظلت اعناقہم تو ہو جائیں گے ان کے گردنیں، لہا اس کے آگے، خاضعین جھکی ہوئی، وما یاتیہم من ذکر اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نصیحت، من الرحمن رحمان کی طرف سے، محدث نئی، الا کانوا عنہا موردین مگر وہ لوگ ان سے منہ موڑ لیتے ہیں، فقد کذبوا بے شک انہوں نے جھٹلایا، فسیأتیہم پر جو جلدی آ جائیں گے ان کے پاس، انباء وہ خبریں، ما کانوا بہ یستہزئون اس بات کے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، اولم یروا کیا یہ نہیں دیکھا انہوں نے، الی الارض زمین کی طرف، کم انبتنا کتنے اگائے ہم نے، فیہا اس میں سے، من کل زوج کریم ہر قسم کی چیزیں، عمدہ چیزیں بتائیں، ان فی ذالک لآیۃ بے شک اس میں نشانیاں ہے، وما کان اکثرہم مؤمنین اور نہیں ہے ان میں سے اکثر ایمان لانے والے، وان ربک اور بے شک تمہارا رب، لہو العزیز غالب ہے، الرحیم رحم والا ہے، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔